السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ عاشر۔ آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رینجرز کے اختیارات کا جھگڑا کہیں کراچی آپریشن کو کمزور نہ کر دے۔ سندھ حکومت نے توسیع پارٹی قیادت کی مشاورت سے مشروط کر دی۔ رینجرز سیکیورٹی معاملات سے پیچھے ہٹنے لگی۔ سیاسی مفاد یا قومی مفاد، فیصلہ جلد کرنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں آزادی کی لہر اب تھمنے والی نہیں، بھارت کو شکست تسلیم کرنے کا مشورہ۔ اور مقبوضہ کشمیر کے حالات پر OIC کا اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ اپوزیشن کی حکومت پر تنقید، کیا واقعی میاں صاحب کے بھارت سے ذاتی تعلقات مسئلہ کشمیر کو متاثر کر رہے ہیں؟ کراچی میں رینجرز کو اختیارات ملیں گے یا نہیں؟ سندھ حکومت نے تو معاملہ پارٹی قیادت سے مشاورت پر چھوڑ دیا ہے، لیکن حالات کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ رینجرز نے اختیارات کے خاتمے کے بعد کراچی کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر چیکنگ ختم کر دی ہے۔ فورس کو واپس ہیڈ کوارٹرز طلب کر لیا گیا ہے اور خبر یہ ہے کہ رینجرز کو اختیارات اور قیام کی مدت میں جلد توسیع نہ ملی تو اہم شخصیات اور تنصیبات پر سیکیورٹی کے لیے تعینات اہلکاروں کو بھی واپس بلایا جا سکتا ہے۔ رینجرز کے اختیارات میں توسیع کی سمری 27 جون کو وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجی گئی تھی، جس کی ابھی تک منظوری نہیں دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج وزیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو نے میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کا کیا کہنا تھا، پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پارٹی قیادت کو اعتماد ملے، یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں اور خراب بات بھی نہیں، لیکن اگر قومی نوعیت کے مسائل ہوں تو پھر تو قیادت سے ضرور مشاورت کرنی چاہیے، کیونکہ پارٹی قیادت کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ ان کے اعتماد کے بغیر حکومت کیسے کام کرے گی؟ مولا بخش چانڈیو کو آپ نے سنا۔ وزیر داخلہ سہیل انور سیال کے بھائی کی جانب سے اسد کھرل نامی شخص کو چھڑا کر لے جانے کے بعد سے ہی سندھ حکومت اور رینجرز میں یہ تناؤ دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی لاڑکانہ میں رینجرز کی کارروائی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے اختیارات کا تجاوز قرار دیا تھا، لیکن یہاں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا جب سندھ حکومت نے رینجرز کے اختیارات کا معاملہ لٹکا دیا ہو۔ اس سے قبل بھی کئی بار ایسا کیا جا چکا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت کے اس اقدام کی آخر وجہ ہے کیا؟ یہی وہ بات ہے جس پر آج ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے معروف تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے آج نیوز کے نمائندے امین شاہ، لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع ہوگی یا نہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب، جبکہ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے آج نیوز کے نمائندے امین شاہ نے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اکرام سہگل صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ سندھ حکومت اور رینجرز کے درمیان ہمیں ایک بار پھر سے تناؤ اور کشیدگی سی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ وزیر داخلہ انور سیال کے بھائی کا معاملہ اور اب وزیر اطلاعات سندھ کا بھی اس پر جو رد عمل تھا وہ سامنے آیا۔ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن یہاں پر جو رینجرز کے اختیارات کو محدود کرنے کی بات ہو رہی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو کراچی آپریشن کس حد تک متاثر ہوگا؟ دیکھیے، بڑا سمپل بات ہے۔ اسد کھرل صاحب نے جو شاید جس کو پکڑا تو وہ ایک نون کرمنل ہے، اور اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں ہوم منسٹر کے بھائی صاحب، اور نیچرلی اب پتہ نہیں کہ کیا کیا ان کی لمبی لسٹ ہے کرائم کی۔ ناؤ جب ان کو کوشش رینجرز نے ان کے آ کے ان لوگوں نے نیب اور رینجر سے پولیس کو، اپنے لوگوں کو اور پولیس کو استعمال کر کے اس کو چھڑا کے لے گئے، تو آبویسلی آپ دیکھیں لا انفورسمنٹ ایجنسی کوشش کر رہی ہے، اور کرمنل ایلیمنٹ کو جو گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے چھوڑنے پر، یہ ان کا پہلی تعبیر آپ دیکھ لیں۔ سپریم کورٹ نے بولا 4 آدمی کو انہوں نے جو ڈاکو تھے، مرڈر تھے، ان کو چھوڑ دیا پیرول کے اوپر، کس طرح چھوڑا کیا نہیں پڑا۔ بٹ سب سے بڑی بات آتی ہے کہ آپ کے چیف منسٹر نے ایکچولی اسینشلی یہ کہا ہے کہ کوئی بھی آدمی کرائم کر لے کراچی میں اور کراچی سے باہر نکل جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ معاملہ تو یہ ہے نا، تو اگر یہی معاملہ ہے تو کدھر گیا کانسٹیٹیوشن؟ کدھر گیا وہ کانسٹیٹیوشن جس کو کہتا ہے کہ آپ کا کام ہے پروٹیکشن آف لائف اینڈ لبرٹی آف دا سٹیزنز اینڈ دیئر پراپرٹی؟ تو نیچرلی بات آتی ہے اس کی کہ پھر کون سی کانسٹیٹیوشن؟ یہ تو پھر کانسٹیٹیوشن نہیں ہوئی۔ اگر وہی لوگ جو ان کا کام ہے اپہولڈ کرنا لا اینڈ آرڈر کو، وہی چور ڈاکو چکوں کو وہ اگر پروٹیکٹ کریں گے تو پھر آئی ایم سوری
پھر یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پروویژن اس کے اندر نہیں ہے. معاملہ جو ہے مزید گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. امین, آپ اس معاملے کو بڑے گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں, بہت قریب سے اس پر رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب سندھ حکومت رینجرز کے اختیارات کا معاملہ لٹکا رہی ہے, ماضی میں بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے. سندھ حکومت کی جانب سے بار بار ایسا کرنے کی وجہ آخر ہے کیا؟ سیاسی مفادات ہیں؟ دیکھیں ناجیہ, اصل میں اس بات کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو رینجر کے اختیارات کا معاملہ ہے ہمیشہ ہر 3 مہینے کے بعد یہ تنازع کھڑا ہوتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ ذرا مختلف ہے. اس میں وفاق بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے لیت و لال میں جتنا کہ سندھ حکومت ذمہ دار ہے. تحفظ پاکستان آرڈیننس جو ہے وہ 15 جون کو ختم ہو گیا. اسد کھرل کی جس طرح مثال دی جا رہی ہے کہ اسد کھرل کو چھڑایا گیا, اس لیے چھڑا لیا گیا کہ رینجر کے پاس اختیار نہیں تھا انہیں رکھنے کا, تو انہوں نے اسے گرفتاری کے بعد پولیس کے ہی حوالے کرنا تھا. اور اب تک انہوں نے لاڑکانہ میں جتنی گرفتاریاں کی, چونکہ تحفظ پاکستان آرڈیننس ختم ہو گیا اور اس کی مدت بڑھانی ہے یا دوبارہ صدارتی آرڈیننس جاری کرنا ہے, وہ وفاق کی ذمہ داری ہے. وفاق اور سندھ حکومت 15 جون سے اس پر مشاورت کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے کہ اب دوبارہ اسے صدارتی آرڈیننس کی صورت میں جاری کرنا ہے یا اسے پارلیمنٹ سے منظور کرا کے پیش کرنا ہے, کیا ہونا ہے یہ ابھی تک وفاق طے نہیں کر سکا. اب اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے سندھ حکومت بھی, اور سندھ حکومت وفاق کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیت و لال سے کام لے رہی ہے. اب اگر رینجر کو اختیارات یہ دے بھی دیتے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت, تو رینجر کو صرف اتنا اختیار ہوگا کہ وہ کسی بندے کو پکڑے گی اور پولیس کے حوالے کر دے گی. لیکن جو اصل اختیار رینجر کو جو پولیس جیسے جو خصوصی اختیارات دیے جانا ہے کہ وہ 90 روز انہیں حراست میں رکھ سکے گی, تفتیش کر سکے گی, اور معاملات ہیں وہ سارے پی پی او کے تحت انہیں ملنے ہیں. تحفظ پاکستان آرڈیننس کا مسئلہ جب تک وفاق میں حل نہیں ہوگا اس وقت تک رینجر کا یہاں کردار اسی طرح محدود رہے گا. تو وفاق کیوں دلچسپی لے رہی ہے؟ آپ اس معاملے کو پچھلے اگر ہم مثالیں دیکھیں تو اس سے جدا آپ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ وفاق خود انٹرسٹ لیتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, تو کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں جی, قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اکثریت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور دیگر الائی ہیں, لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی محاذ پہ تمام لوگ الجھے ہوئے ہیں, ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اپنی چیزیں ہیں. تو جب تک ڈائیلاگ ہوگا, مشاورت ہو رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اتفاق رائے ہو جاتا ہے کہ قومی ایکشن پلان کے تحت پہلے جب تحفظ آرڈیننس پاکستان منظور کرایا گیا تھا پارلیمنٹ سے تو 2 سال کی مدت رکھی گئی تھی جو ختم ہو گئی 15 جون کو. اب قومی ایکشن پلان کو کنٹینیو رکھنا ہے انہوں نے, یقیناً جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, لیکن اس کے لیے پی پی او کو آپ کو اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہے تو اس کے لیے اتفاق رائے چاہیے, وگرنہ پھر آپ کے پاس شارٹ کٹ راستہ ہے کہ آپ فی الحال اس کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لے آئیں 90 دن کے لیے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اسمبلی میں منظوری کے لیے لے جائیں, تب بھی آپ کو اکثریت جو ہے وہ چاہیے ہوگی. پھر 3 مہینے کے بعد یہ اختیارات کا معاملہ جو ہے اسی طرح لٹک جائے گا. اس لیے پہلے وفاق کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے, جب وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو یقیناً یہاں تو پولیس کے جو رینجر کو چھاپے اور گرفتاری کے اختیارات ہیں وہ مل جائیں گے. سارا معاملہ جو ہے وہ وفاق کی طرف ہی جا رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان کو اگر کامیاب بنانا ہے اور تو ہمیں اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنا پڑے گا, اور وفاق اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اکرام سہگل صاحب, وفاق کا انٹرسٹ بہت ضروری ہے, اب اس کو تجاویز بھی دی جا رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے وفاق کو جو تجویز دی گئی ہے وہ مان لے گا یا بند گلی میں ہی جاتا نظر آ رہا ہے؟ اب پھر میں نے پہلے ہی بتا دیا جی کہ اس کے اندر ایک ہی سوال ہے, یا تو چیف منسٹر صاحب بالکل کلیئرلی مان جائیں کہ جو اگر کوئی کرمنل ہے اور رینجرز نے دیکھا کہ وہاں پر کرائم کرتا ہے وہ کہیں پر بھی اس کو سندھ میں ہو اس کرے, کیونکہ آخر پاور سندھ کو دیا نا, سندھ کے اندر رینجرز کو بلایا گیا نا. اٹس ناٹ محدود کہ بھائی آپ کراچی میں کریں, تو اس کے معنی کراچی میں اس نے کیا چوری ڈکیتی اور جا کے بیٹھ گیا کراچی سے باہر کھٹے میں جا کے بیٹھ گیا, تو ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے رینجر. یہ کون سی بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ بند گلی میں جانے سے پہلے پی 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 کو سوچ لینی چاہیے کہ نقصان پی 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 کو ہوگا, اور اگرچہ گورننس اٹھائے سب سے زیادہ نقصان پی پی کو, جو نقصان ایم کیو ایم کو ہونا تھا وہ ہو چکا, اس سے زیادہ نقصان ایم کیو ایم کو نہیں ہوگا. لیکن نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر کراچی آپریشن اس سے کمزور پڑ گیا تو. رینجرز کے جو اختیارات ہیں محدود کرنے کی سندھ حکومت کی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, پہلی کوشش نہیں تھی, لیکن وفاق کی مداخلت کے بعد اختیارات میں توسیع کر دی جاتی ہے. اس بار بھی سب کو پتہ ہے کہ اختیارات میں توسیع تو ہو کر ہی رہے گی. جب سندھ حکومت کو ہر بار منظوری دینی ہوتی ہے تو پھر اس معاملے کو آگے بڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ بلیک میل کرنا, ٹھیک ہے جی, اور کہاں تک چلے گا؟ ہر وقت ان کو پھر ناک رگڑنا پڑتا ہے نیچے اور کرنا پڑتا ہے وہی کام, ٹھیک ہے جی. ایک سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک گورننس ہوتی ہے. اب سیلف رسپیکٹ اور گورننس کے اندر اگر آپ ایک گیپ ہے, وہ گیپ جو ہے وہ آئی تھنک اس سے بڑا سمبل قائم علی شاہ صاحب نہیں ہے. قائم علی شاہ صاحب جو ہیں کچھ بات کرتے ہیں, مانے کچھ اور ہوتی ہے, کچھ کر رہے ہیں. آئی تھنک سو اگر آپ دیکھیں پپٹ آن اے اسٹرنگ, آصف زاری صاحب بیٹھے ہیں دبئی میں, وہاں سے ان کو کنٹرول کرتے بول دیا انہوں نے
کہ چاندیو صاحب نے بول دیا کہ آصف زرداری صاحب بتائیں گے تو ہم بات کریں گے. آصف زرداری صاحب نہ کریں, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی دبئی میں بیٹھا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر پاکستان میں آ جائے, ضرورت نہیں ہے آ کے اپنے لوگوں کو لیڈ کرے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا کام کاروائی کریں. اور میں بولتا ہوں بڑی کلیئرلی چودھری نثار علی خان کو کہ بھائی انف از انف. پالیٹکس کہاں تک جاتی ہے؟ جب ملک کی سالمیت کا پرابلم ہے, جب ملک کا ایک کمپلیٹ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے, جب ایک بالکل ملک کی مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے. امین, کیا آپ اگری کریں گے اس بات سے کہ یہ بلیک میلنگ ہے؟ کیونکہ جب آپ نے اختیارات میں توسیع دینی ہے, کچھ نہ کچھ کر کے آپ نے دینی تو ہے, لیکن پھر اس معاملے کو اس قدر لٹکانا کیا یہ مناسب بات ہے؟ اور جس طرح سے ابھی اکرام سہگل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری کی جو مرضی ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے, تو وزیر اطلاعات سندھ انہوں نے آج یہ بیان دیا کہ فیصلہ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ہی کرنا ہے, لیکن مشاورت وہاں سے ہوگی. تو پھر اس معاملے کو اتنا طول کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ سندھ نہیں کرنا ہے تو فوری طور پر کوئی فیصلہ کیوں نہیں دے دیتے؟ میں اکرام صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کچھ دو کی بنیاد پہ ہمیشہ رینجر کے اختیارات کا معاملہ ہوتا آیا ہے وفاق اور سندھ کے درمیان, اور اب بھی ہو جائے گا. عسکری قیادت جب یہاں آئی تھی, جو امجد صابری کے قتل کے بعد جو اجلاس ہوا تھا, اس میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ رینجر کے قیام کی مدت 1 سال بڑھائی جائے گی. وہ فیصلہ ہو چکا ہے, وہ بہت جلد اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ 36 گھنٹوں میں یہ صورتحال بالکل کلیئر ہو جائے گی. وہ 1 سال کی مدت اس لیے کہ جو حکومت سندھ نے اپنا 2016 اور 17 کا بجٹ پیش کیا ہے, اس میں رینجر کے لیے انہوں نے 2.5 ارب روپے بجٹ مختص کیا ہے. اس لیے مختص کیا ہے کہ رینجر نے یہاں مزید 1 سال اور قیام کرنا ہے. رہ گئی اختیارات کی بات. اختیارات ابھی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ان کو اختیارات جو ہے وہ بھی آئندہ 36 گھنٹوں میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. رہ گئی یہ مشاورت اور پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں وفاقی حکومت کے تحفظ پاکستان آرڈیننس میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. 36 گھنٹوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے. بہت شکریہ ان کا. اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد مقبوضہ کشمیر کے حالات پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. کشمیر بنے گا پاکستان, یہ وہ نعرہ ہے جو ہم برسوں سے لگاتے چلے آ رہے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس کی اصل قدر کشمیری عوام ہی جانتے ہیں جو کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم سہ رہے ہیں, لیکن آزادی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. آزادی جو کہ ان کا بنیادی حق ہے, اور اس حق کے لیے ہمیشہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. آج اس کے لیے جو بھارتی مظالم ہے اس کے خلاف یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرام سہگل صاحب, آج ہم سب یوم سیاہ منا رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خلاف مسلسل بیانات بھی ہم دیتے رہتے ہیں, لیکن عملی اقدام یا عملی کوشش کی اگر ہم بات کریں تو وہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتی. آخر مقبوضہ کشمیر سے متعلق ہماری پالیسی ہے کیا؟ دیکھیے, یہ تو میں بلیم کروں گا پہلے زرداری صاحب کو. زرداری صاحب نے اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹری کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا تھا کشمیر. ناؤ آبویسلی ان کا یہ تھا کہ انہوں نے تو مولانا فضل الرحمان کو خوش کرنا تھا, انہوں نے یہ ان کو دے دیا, اس سے مولانا فضل الرحمان کو تھوڑے پرکس وقت مل گئے. لیکن کشمیر کا مسئلہ جو تھا وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈاؤن گریڈ ہو گیا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے بہت سے ورلڈ کیپٹل میں, وہ پروپیگیٹ نہیں کر سکتے. اور ان کی اپنی اندر دیکھ لیں انہوں نے کیا کر لیا, کس طرح انہوں نے موبلائز کیا, پبلک اوپینین تک وہ موبلائز نہیں کر چکے. تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی انٹینشن آتی ہے, پھر آ جاتی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ. ابھی پی ایم ایل این گورنمنٹ تو پہلے دن سے آپ کی اپیزمنٹ, انڈیا کی اپیزمنٹ ہے, اور انڈیا کی آپ کی اپیزمنٹ ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں ڈینجرس ہونی چکی ہے. نا میں ابھی آف کورس یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب خود اپنے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, وہ بیمار ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا چاہیے تھا, منسٹرز آپ کے وہ آپ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے بارے, کشمیر کے بارے. اور یہ دیکھیں, ہاں اگر ان کو فوج کے بارے نظر آئے, ٹرکش ماڈل نظر آئے, تو خواجہ آصف صبح سے لے کے شام تک اور رات بھر لگے رہتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, اور پرویز رشید صاحب کو اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, مریم نواز صبح سے لے کے شام تک ٹویٹ کرتی رہتی ہیں عمران خان کے اوپر اور وغیرہ وغیرہ. بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس زندہ ایک پرابلم ہے جس کے اندر اس کی وجہ سے لوگ بہت شہید ہو رہے ہیں کشمیر میں, اور ہمیں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اقدام کرنا چاہیے. اکرام سہگل صاحب, اگر ہم ابھی ریسنٹ کی بات کریں, مقبوضہ کشمیر میں برہان وانی کی جو موت ہوئی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ تحریک آزادی میں ایک نئی جان آئی ہے, لیکن بھارت کی جو ہٹ درمی ہے, اس کا جو تشدد ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. شہداء کی تعداد بھی سینکڑوں میں, اتنا ظلم ہو رہا ہے. اب ہم نے پاکستان کی تو بات کر لی, عالمی برادری, عالمی ادارے, آخر وہ کیوں خاموش ہیں؟ صرف چین کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کسی ملک نے کسی قسم کی کوئی تشویش بھی نہیں ظاہر کی.
پہلی بات یہ ہے کہ جی تشدد ہو رہا ہے، اس سے تو بحران بڑھے گی. اور ان کے جو پرانے چیف منسٹر، جو ان کے بڑے لوئل چیف منسٹر تھے، عمر عبداللہ، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بیسٹ ریکروٹمنٹ جو ہے اس طرح وہ یہی تشدد کریں گے تو بیسٹ ریکروٹ ہوگی. یہ تشدد مجھے لگتی ہے جتنا یہ زور کریں گے تشدد ختم نہیں ہوگی. بات آ جاتا ہے عالمی برادری کا. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہماری فیلئر ہے، ہم نے پروجیکٹ نہیں کیا پراپرلی. ہمیں ابھی تک، میں ہفتہ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کو ابھی تک آپ لوگ نے کوئی ایٹ لیسٹ 30 اپنے اسپیشل انوائز بھیج دینے چاہیے تھے. ہر ملک میں آپ نے ایک اسپیشل انوائز بھیجے تھے. آپ کے پاس بہت سے سفیر ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، جن لوگوں نے کام کیا، سرونگ ہیں، جنہوں نے کام کیا ہوا ہے ملکوں میں جو آپ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ملک ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ وہ سفیروں کو آپ اسپیشل انوائز آپ بھیج دیتے، وہ جا کے اپنے کانٹیکٹ، خالی گورنمنٹ نہیں بٹ اپنے کانٹیکٹس وہاں پر پبلک میں، میڈیا میں وغیرہ جا کے ان کو یہ ہماری کشمیر کی صورتحال بتاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سہگل صاحب، ہمارے اور کشمیر سے متعلق اپنا اظہار رائے بھی کر رہے تھے. ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز بھی سر بلند کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.